أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. زمانے کی قسم، بے شک انسان سراسر نقصان میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور جنہوں نے آپس میں حق کی وصیت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی. صدقہ فطر کے بارے میں یہ بات آپ کے سامنے ہم نے ذکر کی تھی کہ 5 چیزیں ہیں جس کے بارے میں نص ہے، یعنی حدیث میں ذکر ہے کہ زکوٰۃ فطر اس میں سے نکالی جائے. ایک ہے کھجور، دوسرے جو جسے بارلی کہہ لیتے ہیں، گیہوں جسے ویٹ کہہ لیتے ہیں، اور چوتھے یہ عقیق یعنی پنیر جسے کہتے ہیں، اور ایک ہے زبیب یعنی جسے کشمش اور منقع کہتے ہیں. یہ 5 چیزیں ہیں، احادیث میں اس کا ذکر موجود ہے. اس کے علاوہ اور کسی بھی چیز کا احادیث میں ذکر نہیں ہے. یہ پہلی بات تھی جو نوٹ کرنے کی تھی. دوسری چیز یہ ہے کہ تقریباً تمام فقہا بعض اہل ظاہر کو چھوڑ کر کے سب نے پھر اس کے بعد اجتہاد کیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہی 5 چیزیں ہر دور میں لوگ نکالتے رہے اور اس کے علاوہ کوئی اور چیز زکوٰۃ فطر میں نہیں نکالی. ایسا کچھ نہیں ہے. اجتہاد کیا ہے فقہائے کرام نے. ان کے اجتہاد کے بارے میں بھی میں نے آپ کو بتایا کہ بعض نے یہ کہا کہ اناج، آپ اردو میں بڑی کثرت سے آج کل یہ لفظ سنتے ہوں گے، ہمارے جو مختلف علماء ہیں ان کی زبان جو مختلف کتابوں میں پڑھے ہوئے رہتے ہیں، نقل کرتے رہتے ہیں، تو وہ سلسلہ چلتا رہتا ہے کہ اناج میں سے زکوٰۃ فطر نکالا جائے، یہی سنت ہے. حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے. یہ 5 چیزیں جو ہم نے ذکر کی ہیں، یہ 5 چیزیں اناج میں داخل نہیں ہیں. آپ جو یہ عقیق ہے، پنیر ہے، اسے اناج نہیں کہہ سکتے کبھی بھی. آپ کشمش کو اناج نہیں کہہ سکتے. کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے. اناج میں یہ چیزیں آتی ہی نہیں ہیں سرے سے. اس لیے کہنا کہ نہیں اناج میں سے دینا ہے، جیسے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کہیں حدیث میں یہی لفظ آیا ہوا ہو. اناج کے لیے کیا ہے؟ دانے. یہ حب عربی میں کہتے ہیں. کہیں لفظ حب آیا ہوا ہو کہ جو بھی دانے ہیں مختلف طرح کے، چاہے وہ جوار باجرے کے دانے ہوں، چاہے گیہوں چاول کے دانے ہوں، جو کے دانے ہوں، یہ سب کی سب جو ہے زکوٰۃ فطر میں نکالنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں صراحت کی ہو. ایسا تو کہیں کچھ نہیں ہے. اسی طرح سے اجتہاد یہ بھی ہے اس سلسلے میں کہ ہر وہ چیز جو روزی روٹی ہے لوگوں کے لیے. بہت سے لوگوں سے آپ پوچھیں گے تو آپ کے سامنے یہی کہہ دیں گے، کسی کا قول ہوتا ہے وہ اور وہی نقل کر دیتے ہیں کہ جو اس ملک کی، اس شہر کی عام غذا ہے اسی میں سے نکال دو. یہ 5 چیزیں مدینے والوں کی عام غذا نہیں تھیں. اس زمانے میں اگر دیکھا جائے تو یہ 5 چیزیں عام غذا نہیں تھی. میں نے پچھلے ہفتے آپ کو بتایا کھجور ہی کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ کھجور ہی ان لوگوں کی عام غذا تھی. اور میں نے وہ بات بھی آپ کے سامنے ذکر کی. اس کے تعلق سے، کھجور کے تعلق سے حدیث بھی ہے کہ بیت لا تمر فیہ جیاع اہلہ. کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ ایسا گھر جس میں کھجور نہ ہو تو سمجھو گھر والے بھوکے ہیں. یہ ان کی عام غذا تھی. ہر گھر میں کھجور کا ہونا ضروری ہوتا تھا. کھجور بھی نہ ہو تو سمجھو گھر میں کچھ بھی نہیں ہے. یہ اس زمانے میں چیز تھی. یہ بھی ایک اجتہاد ہے. تو جو بھی چیزیں ذکر کی گئی ہیں سب کی سب اجتہاد ہی سے ذکر کی گئی ہیں. اگر کوئی یہ کہتا ہے آج کے اس دور میں کہ اناج نکالنا سنت ہے یا جو اس شہر کی غالب غذا ہے وہ سنت ہے اور قیمت نکالنا سنت نہیں ہے، تو یہ غلط ہے.
یہ غلط ہے. اس چیز کو، اس پوائنٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کیوں غلط ہے؟ اناج بھی یہ اجتہاد ہے. حدیث میں کہیں کوئی ایسا لفظ نہیں آیا جس کے اندر یہ مینشن کیا گیا ہو کہ اناج میں سے زکوٰۃ فطر نکالیں. ایسے ہی حدیث میں کہیں یہ لفظ بھی نہیں آیا ہے کہ جو اس ملک کی، اس شہر کی غالب غذا ہوگی وہی زکوٰۃ میں نکالنا ہے، زکوٰۃ فطر میں نکالنا ہے. یہ لفظ بھی کہیں مینشن نہیں، یہ لوگوں کا اجتہاد ہی ہے. ایسے ہی قیمت نکالنا بھی لوگوں کا اجتہاد ہے. یہ ساری چیزیں اجتہاد سے تعلق رکھتی ہیں. کوئی چیز اس میں سے سنت سے تعلق نہیں رکھتی. سنت سے اگر کوئی چیز تعلق رکھتی ہے تو وہ کتنی چیزیں ہیں؟ 5 چیزیں سے. اگر کوئی واقعی سنت پر عمل کرنا چاہتا ہے اس معاملے میں تو اپنی زکوٰۃ فطر کس میں سے نکالے؟ ان 5 چیزوں میں سے. وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ گیہوں اور جو، بارلی جسے کہتے ہیں، عام طریقے سے ابھی دیکھنے کو نہیں ملتا، آپ کو بہت ڈھونڈنا پڑے گا. کھجور ہر جگہ دستیاب ہے. کیوں نہیں کہتے کھجور سے نکالو؟ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی تھا اور حدیث میں بھی آپ کی قولی حدیث ہے اور آپ کی فعلی حدیث ہے. کیوں نہیں یہ بات صاف صاف کہتے لوگوں سے؟ سنت یہ ہے. کھجور کہاں نہیں ملتا ابھی تو؟ پورے رمضان میں اتنی کثرت سے آپ نے کھجور دیکھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو عید کے دن یہ تھی کہ آپ کھجور کھا کر کے جایا کرتے تھے، اور آپ تو لوگوں کے گھروں میں پتہ نہیں کیا کیا بھجواتے ہیں اور کھجور کا پتہ ہی نہیں. کھجور تو اصل سنت تھی. اس میں 5 چیزیں: کھجور، گیہوں، جو، کشمش، منقع اور پنیر. اس زمانے کے لحاظ سے آپ دیکھیں اس میں آٹے کا ذکر بھی نہیں آتا، دانے کا، یہی جو ہے یہ گیہوں اور جو کا ذکر آتا ہے. شعیر عربی میں کہتے ہیں، اور طعام کا لفظ آیا ہوا ہے جو گیہوں کے لیے استعمال کیا گیا ہے. اہل علم کی ایک رائے یہ ہے، میں اس کے مطابق چلتا ہوں. تو یہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. یہ گیہوں کا، آٹے کا ذکر نہیں. اب آج کے زمانے میں کوئی یہ کہ نہیں گیہوں ہی نکالیں گے، یہی سنت ہے، آٹا نہیں نکال سکتے. اس زمانے میں کیا تھا؟ ہر گھر میں چکی ہوتی تھی ہاتھ کی. جیسے کہیں باہر چکی نہیں ہوتی تھی کہ وہاں جا کر کے پسوائیں گے پھر لے کے آئیں. کہاں پیستے تھے؟ گھر میں. آپ نے گیہوں دیا، جو ہے جو دیا، وہ فوراً پیسیں گے، پیس کر کے روٹی بنائیں گے، کھائیں گے. آپ اگر اس پر غور کریں 5 چیزوں پر تو آپ کو یہ بات بہت ہی کلیئر طور پر آئے گی کہ دیکھیے یہ آٹا چاہے گیہوں کا ہو، جو کا ہو، روٹی بنانے کے کام آ گیا. پنیر سالن بنانے کے کام آ سکتا ہے. کبھی آپ پنیر کھائے ہوں گے سالن پہ؟ کھائیں کہ نہیں کھائیں؟ نان ویج جو ہوتے ہیں بہت کھاتے رہتے ہیں یہ سب. پنیر جو ہے اس کے کام آ گیا. یہ کھجور، کشمش اور ایک چیز کیا رہ گئی؟ گیہوں جو تو میں نے کہہ دیا. گیہوں جو پہلے ذکر کیا نا، وہ آٹے روٹی کے طور پر. اور ایک یہ 3 چیزیں ہو گئی. یہ 2 چیزیں کشمش اور کھجور میٹھا بنانے کے کام آ جائے گا. میٹھا، یہ سب میٹھی چیزیں، میٹھا بنایا کھا لیا. اسی میں تھوڑا سا آٹا وغیرہ ڈال کر کے اور تھوڑا پنیر جو دودھ ہے یہ ڈال کر کے کیا بنا لیتے تھے؟ میٹھا بھی بنا لیتے تھے. یہ ان کا کھانا تھا، یہ ان کی چیزیں تھیں. اس کے لیے یہ چیزیں گھروں کو بھیج دی جاتی تھیں. عید کے دن کے بھی ان کا یہی کھانا ہوا کرتا تھا. یہ ہے اصل وہ 5 چیزیں جو حدیثوں میں ذکر کی گئی. اگر کوئی واقعی معنی میں یہ چاہتا ہے کہ سنت پر عمل کرے تو اس کے لیے ان 5 چیزوں سے نکلنا صحیح نہیں. میں نے اہل ظاہر کا ایک قول آپ کے سامنے یہ بھی نقل کیا تو صرف 2 ہی چیزیں کہتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صراحت کے ساتھ حدیث ہے اس میں صرف 2 ہی چیزوں کا ذکر ہے، وہ کھجور اور جو کا، بارلی کا، اور کسی چیز کا ذکر نہیں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث میں ابھی وہ ذکر آئے گا آپ کے سامنے. میں ابھی آگے جو قول پیش کروں گا اس میں آئے گا. تو راجح چیز کیا ہوگی اس میں؟ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جو آپ کا طریقہ ہے، جو آپ نے کہا ہے، وہ چیزیں اگر ہمیں میسر ہیں، دستیاب ہیں، تو ہمیں کس میں سے نکالنا چاہیے؟
اسی میں سے نکالیے. اگر واقعی سنت پر عمل کرنے کا جذبہ ہے تو اسی میں سے نکالیے. اور چاول اس میں نہیں آتا اس لیے چاول نہیں نکال سکتے. بھائی یہ مت سوچیے گا میں کہہ رہا ہوں کہ ناجائز ہے. اگر واقعی معنی میں یہ کہتے ہیں کہ سنت جو ہے اسی طریقے پہ چلنا ہے اور اجتہاد کسی کا نہیں لینا ہے اس سلسلے میں, ہمیں اجتہاد کی کوئی ضرورت نہیں ہے, جو حدیث میں آیا اتنا ہی کریں گے. حالانکہ کوئی بھی اس کا قائل نہیں رہا, یہاں تک کہ علماء الحدیث بھی قائل نہیں رہے کہ ہم اس میں اجتہاد نہیں کر سکتے. اتنا ضرور کہتے ہیں کہ افضل یہی ہے کہ آپ ان 5 چیزوں میں سے کسی ایک چیز میں نکالیے اگر یہ چیزیں دستیاب ہیں, تاکہ آپ کسی بھی اختلاف سے نکل جائیں اور سنت پر عمل ہو جائے. یہ 5 چیزیں ہر جگہ موجود ہیں. موجود ہیں کہ نہیں؟ موجود ہیں. کیا ہے؟ گیہوں, جو, کشمش, پنیر, کھجور. ٹھیک ہے. اب مسئلہ آتا ہے دوسرا جو خاص طریقے سے آج آپ کے سامنے میں نے تمہید جو باندھی ہے اسی لیے باندھی تھی ہے کہ کیا ان کے علاوہ کوئی اور چیز نکال سکتے ہیں یا نہیں نکال سکتے, اور اسی سے جڑی ہوئی چیز کیا قیمت نکال سکتے ہیں کہ نہیں. آج کے اس دور میں اسے, حالانکہ یہ بھی بہت پرانا مسئلہ ہے, تابعین کے دور میں بھی باقاعدہ لوگوں نے قیمتیں نکالی ہیں. صدقہ فطر میں, زکوٰۃ فطر میں قیمتیں نکالی ہیں, اور قیمتیں نکالنے کا ایک عام رواج بھی تھا, وہ ابھی ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے. صحیح حدیثوں سے, صحیح روایتوں سے یہ باتیں ثابت ہیں. یہ کوئی آج کی نئی بات نہیں ہے, لیکن آج کے اس دور میں اس کی ضرورت اور بھی زیادہ, فقراء اور مساکین کی ضروریات کو سامنے رکھ کر کے اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے. اس لیے اسے آج کے نئے مسائل میں بھی شمار کیا جائے. بہت سے لوگ جو پہلے نہیں کہتے تھے, آج وہ پھر ان کی زبانوں سے یہ بات نکلتی ہیں کہ آج کے دور میں مصلحت کا تقاضا یہ ہے, فقراء اور مساکین کی ضرورت کا تقاضا یہ ہے, جن کی ضرورت کے لیے اس کو فرض کیا گیا ہے کہ قیمت نکالی جائے تاکہ وہ اپنی ضرورت کی کوئی بھی چیز اس سے آسانی سے خرید سکیں. ایک بات اور بھی نوٹ کر لیجئے گا, یہ دلائل میں بات اصل میں آتی ہے. وہ بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, اس کے بعد کے دور میں بھی طریقہ یہ تھا لین دین کا کہ لوگوں کے پاس سونے چاندی کے سکے بہت زیادہ نہیں ہوتے تھے. سونے کے سکے دینار کہلاتے تھے, چاندی کے سکے درہم کہلاتے تھے. یہ کاغذی نوٹ نہیں تھے, اور کاغذی نوٹ کے یہ چینج جو آج کل مل جاتے ہیں آپ کو, 5 روپے, 10 روپے, 20 روپے, ہر طرح کے چینج مل جاتے ہیں, یہ اس زمانے میں نہیں تھے. درہم اور دینار جن کے چینج بھی نہیں ہوتے تھے. اور اگر سامان کوئی بازار سے خریدنا ہے تو سکہ نہیں گھر میں ہوتا تھا. سونے چاندی کے یہ سکے بہت کم لوگوں کے گھروں میں ہوتے تھے. لوگ کیا لے کے جاتے تھے خریدنے کے لیے؟ یہی گھر میں جو کھجور پڑا ہوا ہے وہی لے کے جاتے, تو دوسرا سامان خرید کے لے کے آتے. یہی گیہوں جو گھر میں پڑا ہوا ہے یہی لے کے جاتے, اور کوئی سامان جو ضرورت کا ہے خرید کر کے لے کے آتے. یہی چیزیں ان کی قوت خرید بھی تھیں اس زمانے میں. انہی چیزوں سے سامان خریدتے تھے. اگر کسی کے گھر میں یہ ٹھوس چیزیں ہیں جو صدقہ فطر میں دی گئیں, اگر اس کو کوئی اور ضرورت ہے تو یہی سامان لے کے جائے گا بازار میں, یہ سامان دے گا. اور گوشت لینا ہے تو گوشت, کھجور دے گا, گوشت لے کر کے آ جائے گا. یہ خرید و فروخت کا اس زمانے میں طریقہ تھا. کسی سے بھی پوچھ لیجئے آپ, یہی طریقہ تھا. دینار اور درہم تھے لیکن بہت ہی کم ہوتے تھے, بہت ہی کم ہوتے تھے. آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ایک مشہور صحابی جو شادی کے لیے, جن کا معاملہ لمبی حدیث ہے, آپ کو اس حدیث کا تھوڑا سا حصہ آپ کو بتاتا ہوں. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان سے کہ جاؤ گھر میں کوئی بھی ایک سامان دیکھو, ان سے یہ نہیں کہتے گھر میں جاؤ دیکھو اگر ایک سکہ بھی ہو تو لے کر کے. آج کے زمانے میں کیا ہے, کیونکہ یہ گھروں میں ہوتے نہیں تھے لوگوں کے پاس. یہ درہم اور دینار بھی کافی قیمت ہوتی تھی. ایک دینار ہو تو پتہ نہیں کیا کیا مارکیٹ سے خرید کر کے لے کے آ جائیں گے. تو آپ نے بھی شاید یہاں ہندوستان میں وہ دور دیکھا ہوگا, 10 روپے کا نوٹ لے کے گئے تو پورے مہینے کا راشن لے کر کے آ جاتے تھے. قیمت وہ ہوتی تھی اس زمانے میں.
اور پہلے ایک دور گزرا ہوا ہے یہاں پر بھی کہ سامان سے ہی دیہاتوں وغیرہ میں آپ جاتے تو سامان جو گھر میں ہے غلہ وغیرہ ہوتا تھا وہ کھیتی کرتے تھے تو کوئی دوسرا سامان خریدنا ہے تو وہی دے کر کے خرید لیتے تھے. آج صورتحال یہ ہے کہ اگر کسی غریب مسکین کے گھر میں آپ نے چاول کے بوریے صرف بھیج دیے ہیں، ایک ہی آدمی کے گھر میں کتنے لوگوں نے بھیج دیا؟ 20-25 لوگوں نے بھیج دیا. ویسے بھی مسکین بڑی مشکل سے ڈھونڈنے سے ملتے ہیں اور سب چاول ہی بھیج رہے ہیں کیونکہ سب سمجھتے ہیں کہ سنت یہی ہے، حالانکہ وہ سنت نہیں ہے، وہ بھی اجتہادی ہے لوگوں کا کہ یہی سنت ہے. سب نے چاول بھیج دیا، وہ کرے گا کیا؟ وہ چاول آپ نے اگر 25 روپیہ کے جی کا چاول خرید کے دیا ہوگا تو 10 روپیہ کے جی کا بیچ دے گا. یہی ہوگا. وہ 15 روپے کے جی کا بیچ کر کے پھر اپنی ضرورت پوری کرے گا. دوسری جو ضرورتیں ہوں گی وہ اپنے گھر میں رکھ کے کرے گا کیا؟ اس کو کچھ نہیں کرے گا. یہ آج کے دور کی ایک ضرورت ہے. تو اس مسئلے میں اس پہلو سے سوچنے کی بہت سخت ضرورت ہے کہ سوچا جائے. جو مقلد ہوتے ہیں ان کا معاملہ دوسرا ہوتا ہے. ان کی بات یہ ہوتی ہے کہ جو پہلے سے ہمارے یہاں لوگوں نے، ہمارے امام نے کہا ہے ہم اسی کے مطابق چلیں گے، اس سے 1 انچ بھی ہٹیں گے نہیں. بس وہی کرنا ہے چاہے جو بھی حالات ہو، مصلحت چاہے جو بھی ہو، مصلحت کا تقاضا جو بھی ہو، ہم کو اس کے بارے میں نہیں سوچنا. یہ ان کی سوچ ہو سکتی ہے، لیکن ہم جن کا طریقہ یہ ہے کہ اجتہاد کا دروازہ قیامت تک کھلا ہوا ہے، حالات کے لحاظ سے اجتہاد کرنے کو جو صحیح سمجھتے ہیں وہ کس طریقے سے اس طرح کی کوئی چیز لے کے بیٹھ سکتے ہیں. تو بات ہم آپ سے کہہ رہے تھے کہ اس زمانے میں خرید و فروخت کا طریقہ کیا تھا. میں نے خود اپنی آنکھوں سے مدینے میں دیکھا ہے. شیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کو آپ جانتے ہیں، الرحیق المختوم کے مؤلف، وہ بھی اس زمانے میں مدینے میں ہی تھے جب ہم مدینے میں پڑھتے تھے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. یہ کسی سنی سنائی بات نہیں. چونکہ حنابلہ کی بھی رائے یہی ہے کہ آپ اناج ہی نکال سکتے ہیں، کوئی اور چیز نہیں نکال سکتے. وہ ایسی بھی چیزیں جو کہ حدیث میں ذکر بھی نہیں ہے، وہ اس کو ایک چھوٹی سی جو ہے یہ ہوتی تھی، میرے خیال میں وہ باجرہ یا ایسی کوئی چیز تھی، وہ وہی پیکٹ بنا کر کے رکھے ہوئے. اور ہوتا کیا تھا کہ لوگ عید کے لیے جا رہے ہیں، ایک شخص کے پاس یہ پیکٹ رکھے ہوئے ہیں، اس سے خریدتے ہیں، ریال دیتے ہیں، اور اسی کے بغل میں مسکین فقیر بیٹھا ہوا ہے، اس کے ہاتھ میں پکڑاتے ہیں، عید کے لیے چلے جاتے ہیں. ہم لوگوں نے بھی ایسے ہی کیا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں. اب صدقہ فطر نکالنا تھا تو ہم نے بھی ایسے ہی کیا ہے. وہی راستے سے خریدا، بغل میں بیٹھا ہوا ہے، وہ دیا، ہم آگے بڑھے، ہم نے 10 ریال میں خریدا، 8 ریال میں وہ بغل میں اس کو بیچ دیا. اتنے ہی پیکٹ سب کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی. یہ صورتحال ہے، یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. کون کہے گا کہ یہ صحیح صورت ہے، یہ صحیح شکل ہے؟ تو انہوں نے شیخ صفی المبارک نے کہا کہ پہلے تو ہم یہی سمجھتے تھے کہ احناف کی رائے صحیح نہیں ہے قیمت نکالنے کے تعلق سے، لیکن یہ سب دیکھنے کے بعد تو یہی دل کہتا ہے کہ یہی صحیح ہے کہ قیمت نکالو. کیا ضرورت ہے اس کی؟ یہ صرف ہاتھ ہی بدلی ہو رہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو رہا ہے. وہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ ریال دے کر کے خریدے، اس کے ہاتھ میں دیے، اس نے پھر اس کو بیچ دیا. وہ یہ سب لے کے کہاں جائے گا ڈھو کر کے؟ اس کے جیب میں پیسہ ہوگا، وہ لے کے پیسہ جائے گا اپنے گھر میں. آج کوئی اتنا مسکین بھی نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھ لیجیے، آج کوئی اتنا مسکین بھی نہیں ہے جس کے گھر میں کھانے کا کوئی سامان نہیں. آپ کو کوئی مسکین چراغ لے کر کے ڈھونڈیں گے تو ایسا مسکین کوئی نہیں ملے گا. بلکہ بات اگر میں کہوں آپ کو تو یہ بھی ہے، مختلف حکومتوں میں یہ ہندوستان میں یہ چیز پائی جا رہی ہے. ہم بات ہندوستان کی کر رہے ہیں، آپ کے یہاں کیا کیا ہے مجھے معلوم نہیں، لیکن یو پی میں مجھے یہ علم ہے، تمل ناڈو کے بارے میں بھی میں نے یہ بات سنی ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے ان کو چاول اور گیہوں بہت سستے میں فراہم کیا جاتا ہے، مہینے دیا جاتا ہے. غریب مسکین کا کارڈ ہوتا ہے اور گورنمنٹ کی طرف سے بہت سستے میں یہ چیز، ہر گھر میں چاول اور گیہوں رہتا ہے. یہ اناج تو ہر گھر میں رہتا ہے، ان کو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے سرے سے جو آپ زکوٰۃ فطر میں نکالنا چاہیے. ان کی ضرورت تو دوسری ہے. آپ اگر یہ کہتے ہو کہ نہیں مصلحت ہم نہیں دیکھتے جو حدیث میں تو چاول کا بھی ذکر نہیں آیا ہے. اگر حدیث کی ہی بات لیتے ہو، چاول بھی جو آپ کہتے ہو وہ اجتہاد کی روشنی میں ہی کہتے ہو.
حدیث میں تو کہیں اس کا لفظ بھی نہیں آیا ہوا. اناج کی جو بات کرتے ہیں وہ بھی جو ہے اجتہاد ہی ہے لوگوں کا. حدیث میں تو کہیں اناج کا لفظ بھی نہیں آیا ہوا ہے، بلکہ جو چیزیں ہیں وہ الگ الگ طرح کی چیزیں ہیں. کیا ہے؟ کشمش ہے، جس کا اناج سے کوئی تعلق نہیں، جو کبھی کسی بھی ملک میں لوگوں کی عام غذا نہیں رہی ہے، وہ کشمش ہے. پنیر ہے، کوئی کبھی بھی کہیں بھی عام غذا کے طور پر اس کو استعمال نہیں کیا گیا، ان کا ذکر بھی موجود ہے. تو یہ چیزیں جو اجتہاد میں آئی ہیں لوگ اس پر عمل کرتے ہیں، لیکن صرف چونکہ قیمت کا معاملہ یہ کس کا قول ہے؟ احناف کا قول ہے. اور احناف سے چونکہ ہمارا 36 کا آنکڑا ہے، ہمیشہ سے دشمنی کا معاملہ ہے، اس لیے ہم اس پر غور نہیں کر سکتے. وہ سنت کے خلاف ہے، سنت کے خلاف ہے، جو ہم اس اجتہاد کے بارے میں نہیں سوچ سکتے. اب یہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں مسئلہ. یہ میں صرف تمہید مانگ رہا تھا آپ کو سمجھنے کے لیے، اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے صحیح تمہید ہے. اس سلسلے میں دو رائے ہے، قیمت نکال سکتے ہیں یا نہیں نکال سکتے. ایک رائے اہل علم کی یہ ہے جو جمہور کی رائے کہلاتی ہے، میجارٹی جو ہے، اور عام طریقے سے فقہائے حنابلہ، فقہائے مالکیہ اور فقہائے شوافع، ان میں سے ہر ایک میں اکثریت اسی بات کی قائل رہی ہے کہ قیمت نہیں نکال سکتے. کچھ بھی نکال دو، قیمت نہیں نکالنا. ان کے یہاں یہ رہا. ان میں سے کوئی تو اس کا قائل ہے کہ اناج نکالو، جو آپ بار بار سنتے رہتے ہیں. کوئی اس کا قائل رہا ہے کہ جو اس ملک کی عام غذا ہے وہ نکالو، کوئی بھی چیز جو کھانے پینے کی ہے وہ نکالو. اس کے تو قائل رہے ہیں، لیکن قیمت نہیں نکال سکتے. ان کو صرف قیمت سے ہی یہ ہے کہ قیمت نہیں نکال سکتے. دوسرا قول یہ ہے کہ قیمت نکال سکتے ہیں، قیمت نکال سکتے ہیں. بجائے یہی سامان نکالنے کے، اس سامان کی جو قیمت بنتی ہے وہی قیمت آپ لے جا کر کے کسی فقیر مسکین کو دے سکتے ہیں. جو لوگ قیمت نکالنے کے قائل ہیں، ایک تو یہ فقہ حنفی کا بہت ہی مشہور قول ہے ان کا کہ قیمت نکال سکتے ہیں، اور دوسرے یہ کہ بہت سے تابعین، اتباع تابعین، بلکہ ایک عام رواج تھا اس زمانے کا، تابعین اور اتباع تابعین کے دور کا، کہ وہ لوگ قیمت نکالا کرتے تھے. چند نام آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. جبکہ اس زمانے میں سونے چاندی کا اتنا رواج نہیں تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مقابلے میں رواج بڑھتا گیا. جب قیصر و کسریٰ یہ ملک جو ہے فتح ہو گئے اور اسلامی حکومت آگے بڑھی، تو ان علاقوں میں پیسوں کا زیادہ چلن تھا. تو اس کے بعد یہ چیز جو ہے تابعین اور اتباع تابعین کے دور میں زیادہ ہوئی تھی، تو قیمت نکالنے والوں کی تعداد بھی اس وقت بہت زیادہ تھی. چند نام لیتا ہوں. ایک عطا، عبداللہ ابن عباس کے شاگرد، مشہور تابعی ہیں، یہ بھی قیمت نکالنے کو جائز سمجھتے تھے. حسن بصری، مشہور تابعی ہیں، بصرہ کے رہنے والے حسن بصری مشہور تابعی ہیں. یہ بھی قیمت نکالنے کے قائل تھے. عمر بن عبدالعزیز، نام بہت سنا ہے، اپنے وقت کے خلیفہ، بڑے مشہور خلیفہ عمر بن عبدالعزیز نے باقاعدہ آرڈیننس گورنمنٹ کی طرف سے جاری کیا تھا قیمت نکالنے کے تعلق سے کہ قیمت نکالیں گے. اور اس زمانے میں قیمت نکالنے کا رواج بہت عام ہو گیا تھا. ابو اسحاق ایک بہت بڑی مشہور جو ہے راوی ہیں حدیث کے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے لوگوں کو پایا ہے کہ لوگ قیمت نکالا کرتے تھے، یعنی بجائے ان سامان کے نکالے کے، وہ اس زمانے کی بات کہہ رہے ہیں کہ قیمت نکالا کرتے تھے. وہ زمانہ کس کا تھا؟ تابعین کا تھا، اتباع تابعین کا. مطلب یعنی ایک سمجھ کہ بڑی کثرت سے لوگ نکالتے تھے، اکا دکا بات نہیں تھی، کثرت سے لوگ نکالتے تھے. قیمت نکالنے کا یہ عام ذکر سلف میں موجود ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. تو جو لوگ قیمت نکالنے کے قائل رہے ہیں، میں نے چند نام آپ کے سامنے ذکر کر دیے، یاد رکھنے کے لیے یاد رکھیے گا. اب اس کے بعد دلیل کیا ہے میں پیش کرتا ہوں. جو کہتے ہیں قیمت نکال ہی نہیں سکتے، ان کی دلیل کیا ہے، ایک ایک کر کے. یہ کتاب جو میرے سامنے، اس میں بھی یہی ہے کہ قیمت نہیں نکال سکتے، تو اس لیے انہی کی دلیلیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. کیا دلیل پیش کرتے ہیں؟ عربی عبارت بھی پڑھوں گا، ترجمہ بھی کروں گا، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہوں گا. صرف جو دلائل کا نقاش یا تجزیہ ہوتا ہے، انالائز کرنا جسے کہتے ہیں آج انگلش میں،
صرف وہ میں اپنی طرف سے کروں گا، بقیہ چیزیں جو ہے جو کتاب میں ہے وہی پیش کر دوں گا۔ پہلی دلیل یہ پیش کرتے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث، قیمت کیوں نہیں نکال سکتے؟ پہلی دلیل کہتے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہ اللہ کے رسول فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقۃ الفطر صاع من تمر و صاع من شعیر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا ہے صدقہ فطر 1 سا کھجور میں سے اور 1 سا جو میں سے، بارلی میں سے، صرف 2 ہی چیزوں کا ذکر ہے۔ اس کو دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے، قیمت نہیں ذکر کی ہے، اگر قیمت کا نکالنا صحیح ہوتا تو قیمت بھی ذکر کرتے، یہ ان کی دلیل ہے۔ کیا ہے دلیل سمجھ میں آ گئی؟ اسی لیے کہتے ہیں قیمت نکالنا سنت کے خلاف۔ تو اس حدیث میں تو صرف 2 ہی چیزوں کا ذکر ہے۔ اگر اسی حدیث کو دلیل بنا کر کے یہ کہتے ہو کہ قیمت نکالنا جائز نہیں، تو یہی حدیث دلیل ہے کہ چاول نکالنا بھی جائز نہیں۔ کیوں؟ اس کا بھی ذکر نہیں۔ ذکر ہے کیا اس میں؟ ذکر نہیں ہے۔ اس میں تو اور بھی 5 چیزیں میں نے کہا، وہ چیزیں بھی ہیں، اس میں صرف 2 ہی چیزیں ہیں، صرف 2 ہی چیزیں ہیں ذکر کی گئی ہیں۔ تو ان کی یہ دلیل، اسی لیے اس دلیل کے نقاش میں یہ بات کہتے ہیں کہ یہاں مقصد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بتانا نہیں ہے کہ زکوٰۃ فطر صرف 2 ہی چیزوں میں نکال سکتے ہیں۔ کیوں یہ مقصد نہیں ہے؟ کیوں ہم یہ بات کہتے ہیں؟ اس لیے کہ صحابہ کرام، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ کھجور میں سے بھی نکالتے تھے، جو میں سے بھی نکالتے تھے، کشمش میں سے بھی نکالتے تھے، اور پنیر میں سے بھی۔ اس میں تو اس کا ذکر نہیں ہے۔ اس کا مطلب کہ صحابہ کرام نے یہ نہیں سمجھا کہ یہ 2 ہی چیزوں کے لیے خاص ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ حدیث اس کے لیے خاص نہیں ہے۔ اس زمانے میں کھجور عام غذا تھی، اور اگر کھجور سے ہٹ کر کے کچھ کھاتے تھے غلے میں سے تو جو، گیہوں تو مدینے میں ہوتا نہیں تھا، مدینے میں وہ عام طریقے سے وہ شام و سیریا وغیرہ کے علاقے میں تھا، لیکن مدینے میں نہیں تھا۔ تو کبھی کبھی کہیں سے آ جائے تو آ جائے، ورنہ جو ہوتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی ہے تو آپ نے ایک یہودی کے پاس سے جو ہی لیا تھا اور اپنے ہتھیار وہاں گروی رکھے تھے، تو قرضے میں جو لیا تھا وہ کیا لیا تھا؟ جو ہوتا تھا لوگوں کے گھروں میں، اور اس کو پیس کر کے اس کی روٹی بناتے تھے۔ روٹی اور گوشت ان کی بڑی عام اچھی غذا مانی جاتی تھی۔ اس کو سرید کہتے تھے عربی زبان میں۔ وہ کیا ہے؟ یہی جو کا آٹا ہوتا تھا، اس کی سمجھیے روٹی ہے اور گوشت، دونوں ملا کر کے بناتے تھے، تو اسی کو سرید کہتے تھے۔ اور سب کھانوں کا سردار تھا۔ جیسے آپ بریانی کہتے ہیں، آج گوشت اور چاول ملا دیا تو کیا ہو گیا؟ بریانی ہو گئی۔ ویسے ان کے یہاں چونکہ چاول تو تھا نہیں، یہ 2 چیزیں تھیں، یہی 2 چیزیں ملا کر کے وہ بناتے تھے، تو بڑا اچھا کھانا، ورنہ کھجور کھا کر کے رہ جاتے تھے، یہی ان کا تھا۔ تو وہی چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی ہیں۔ اور عام طریقے سے جو لوگ کہتے ہیں قیمت نہیں نکال سکتے، وہ بھی یہ بات کہتے ہیں کہ 2 ہی چیزوں کے ساتھ خاص نہیں۔ آپ بھی کہتے ہو، ہم بھی وہی کہتے ہیں، تو پھر اس سے دلیل لینا کہ قیمت نہیں نکال سکتے، یہ محل نظر ہے۔ جیسے آپ نے یہ اجتہاد کیا کہ یہ اس زمانے میں لوگ عام طریقے سے کھاتے تھے، اس لیے یہ ذکر کیا ہے۔ آج جو ہم عام طریقے سے کھاتے ہیں ہم اس میں سے نکالیں گے تو ٹھیک ہے، اس زمانے میں لوگ عام طریقے سے یہی چیزیں لین دین کے لیے استعمال کرتے تھے، تو آپ نے ذکر کیا۔ آج ہمارے دور میں لین دین کے لیے عام طریقے سے روپیہ، پیسہ اور یہ کرنسی ہے، تو ہم کس میں سے نکال دیں؟ کرنسی میں سے نکال دیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ ہوتا ہے اس کا۔ یہ دوسری دلیل جو پیش کرتے ہیں وہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ فطر نکالا کرتے تھے۔ 1 سا طعام کا لفظ ہے، اس کے معنی لوگوں نے گیہوں کے کیے ہیں، اگر مطلق بھی رکھا جائے تو کوئی بات نہیں۔ 1 سا جو، 1 سا گیہوں، جو اور کھجور، کشمش اور پنیر، 5 چیزوں کا ذکر ہے۔ اگر قیمت کا چونکہ ذکر نہیں کیا گیا ہے، اس لیے
اس لیے ان چیز قیمت کو نہیں نکالیں گے۔ یہاں پر بھی وہی سوال آتا ہے کہ چاول کا بھی تو ذکر نہیں ہے، دوسری جو چیزیں کہتے ہیں اس کا بھی تو ذکر نہیں۔ آپ کہو گے کہ نہیں یہ چیزیں اس زمانے میں نہیں تھیں اس لیے اس کا ذکر نہیں ہے، تو روپے پیسے کا لین دین اس زمانے میں عام نہیں تھا اس لیے اس کا بھی ذکر نہیں۔ کہنے کی جب بات آئے گی تو یہ بھی کہا جائے گا وہ بھی کہا جائے گا۔ جواب دینے والے کے لیے آپ نے بھی اجتہاد کیا، اگر یہی 5 چیزیں خاص کر دیتے تو کوئی اعتراض نہیں ہوتا، اور بالکل ہم کہتے دلیل بالکل صحیح ہے کہ 5 چیزوں کا ذکر ہے اور 5 ہی چیزوں میں سے زکوٰۃ فطر نکالیے، اس کے علاوہ اور کسی چیز سے زکوٰۃ فطر نہ نکالیے، تو قیمت سے بھی مت نکالیے، کسی اور غلے سے بھی مت نکالیے۔ بالکل صحیح، آمنا و صدقنا، ہم نے تسلیم کیا اسے اور کوئی بھی مسئلہ اس کے اندر نہیں۔ یہ دوسری دلیل تھی وہ ہم نے آپ کو پیش کیا۔ تیسری دلیل وہ پیش کرتے ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو، زکاة فطر کو فرض کیا ہے روزے دار کو پاک صاف کرنے کے لیے، روزے کی حالت میں جو کچھ باتیں زبان سے جو کہ روزے کے منافی ہیں نکل جاتی ہیں، لغو کی باتیں یا جو ہے بیہودہ قسم کی باتیں یا ایسی باتیں جن کا تعلق عورتوں سے ہوتا ہے اور شہوت سے ہوتا ہے، ایسی کوئی بھی بات نکل جاتی ہے زبان سے، تو اس کے لیے ایک روزے دار کی صفائی کا یہ ایک ذریعہ ہے۔ اور کیا ہے؟ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينَ، اور مساکین کے لیے کھانے کا ذریعہ ہے، اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا۔ ٹھیک ہے، اس سے بھی دلیل لیتے ہیں۔ دلیل کیا ہے ان کی؟ لفظ کیا ہے؟ طعمۃ للمساکین، مساکین کے لیے کھانے کا انتظام۔ کہتے ہیں اس لیے کوئی چیز نکالنی ہے تو کس میں سے ہونا چاہیے؟ کھانے میں سے۔ جب کھانے کی بات آ گئی تو گوشت بھی نکال دیا کرو نا، کیوں نہیں نکالتے؟ گوشت کے نکالنے کے قائل نہیں ہے۔ مسئلہ اگر کھانے کا ہی ہے تو آج تو اتنی کثرت سے لوگ گوشت کھاتے ہیں، اسی کو نکال دو۔ کوئی نہیں کہتا، کیوں نہیں کہتا؟ معلوم ہے، سب کو معلوم ہے کہ یہ جب سب لوگ گوشت نکالیں گے اس کے یہاں گوشت پہنچے گا تو کتنے دن تک رکھے گا؟ آج کل فریج ہے، فریج میں آپ حفاظت کر لو گے، کتنے دن تک رکھے گا وہ؟ ایک ہی دن میں سب کھا لے گا؟ نہیں ہوگا۔ حدیثوں میں جو ذکر ہے نا وہ ایسی ہی چیزیں جو سوکھی ہوئی، میں پہلے آپ کو بتایا پچھلے ہفتے، وہ سب سوکھی ہوئی چیزیں جو خراب نہیں ہوتی ہیں۔ دودھ بھی ایک عام غذا ہے پینے کا، دودھ ہی نکال دو سب جو ہے۔ اگر کھانے کا ہی مسئلہ ہے تو چلو یہی ہے، یہ سو عام غذا ہے لوگوں کی، اس پر پورا جو ہے معاملہ۔ یہ تو نہیں کہتے آپ بھی جو ہے اس حدیث سے استدلال کرتے، اور یہ بھی نہیں کہتے ہو کہ آپ نے جو غلہ دیا ہے، جو اناج دیا ہے، اس سے کہتے ہو مسکین سے بھائی اسے کھانا ہی آپ، اور ہاں بیچنا مت، کہہ کے دیتے ہو کیا؟ یہ وہ تو بیچ دیتا ہے، کہاں کھا رہا ہے وہ تو اپنی ضرورت ہی کے لیے استعمال کر رہا ہے اس کو۔ اس زمانے میں جب کھجور نکالتے تھے، کوئی ضرورت پڑی تو کھجور لے کے گئے، سامان خریدا، وہ تو ویسے ہی لے آ کر کے استعمال، سب کھاتا تھوڑی نہ تھا اس زمانے میں۔ اگر اس حدیث کا مقصد یہی ہوتا طعمۃ للمساکین، خاص طریقے سے جو ذکر کیا گیا اس حدیث میں، وہ کیا ہے؟ جو انسان کی سب سے بڑی بنیادی ضرورت ہے اس کو ذکر کیا اللہ کے۔ ایک انسان کی مجبوری میں سب سے پہلے کس چیز کا خیال کیا جائے گا؟ اس کے کھانے کا خیال، کھانا پینا دونوں اس میں داخل ہے۔ سب سے پہلے ایک آدمی ننگا ہے، بھوکا ہے، تھوڑا سا آپ کے پاس کچھ ہے، تو سب سے پہلے کس چیز کا انتظام کریں گے؟ کھانے کا۔ یہاں تک کہ لباس سے پہلے کھانے کا انتظام کریں گے۔ اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ذکر کیا۔ یہ سب چیزیں سمجھی جاتی، اس کو فقہ کہا جاتا ہے، سمجھی جاتی ہیں یہ چیزیں کہ کیوں اس چیز کا ذکر خاص طریقے سے کیا گیا۔ جو بھی اس بات کے قائل ہیں کہ قیمت نہیں نکال سکتے، کھانے کی چیز ہی نکالنا ہے، وہ یہ شرط نہیں مانتے ہیں کہ اس کے لیے کھانا ہی ضروری ہے، دوسری چیز میں استعمال نہیں، وہ نہیں کہتے ہو۔
یعنی یہ نہیں کہتے ہیں کہ اس کے اوپر ہم شرط لگا کے بھئی ہم آپ کو دے تو رہے ہیں لیکن آپ کو کھانا ہی ہے، یہ چاہے قیامت کی صبح تک کھانا پڑے آپ کھاؤ گے ہی، اسے بیچ نہیں سکتے اور کسی اور میں اس چیز میں استعمال نہیں کر سکتے، یہ کبھی نہیں کہتے۔ اور ہر ایک کے یہاں ہے کہ وہ کسی بھی اپنی ضرورت میں استعمال کر سکتا ہے۔ یہ جائز ہے کہ اس کھجور سے کوئی سامان خرید سکتا ہے، یہ جائز ہے کہ اس غلے کو بیچ کر کے اپنی ضرورت پوری کر سکتا ہے، ہر ایک کے۔ ابھی میں نے آپ کو سعودی کے بارے میں بتایا، مدینے میں یہی سلسلہ تھا، ایک طرف سے خرید کے دیے اس کو اور اس نے فوراً بیچ دیا۔ وہ تو اپنے جیب میں صرف ریال لے کر کے ہی جاتا تھا، اور اکثر وہاں مسکین ملتے نہیں۔ اگر یہ قیمت نکالنے کی سہولت ہوتی تو وہاں سے اسے جمع کر کے دوسرے ملکوں کو بھیج دیتے تو واقعی معنی میں مسکین کے لیے کھانے کا انتظام ہو جاتا۔ وہاں تو ویسے بھی کوئی مسکین نہیں ہوتا ہے کیا؟ کبھی آپ لوگ تو گئے ہیں، دیکھے ہوں گے رمضان کے اس مہینے میں مسجد نبوی اور مسجد حرام کے دسترخوانوں پر کتنے کھانے ضائع ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، پیکٹ کے پیکٹ پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اتنا افراط جو ہے، اس وہاں کا جو مسکین ہوتا ہے وہ بھی یہاں کے جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں اس سے زیادہ اس کے گھر میں کھانے کا ہوتا ہے، اور اناج کی شکل میں اس کو باہر بھیجنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ یہ مصلحتیں کیا نہیں ہیں آج کے دور میں؟ کیا اسلام ان مصلحتوں کا قائل نہیں رہا ہے؟ امام احمد بن حنبل کے یہاں زکوٰۃ فطر کی تو نہیں، لیکن عام جو زکوٰۃ نکالی جاتی ہے، زکوٰۃ یاد رکھیے گا، صدقہ فطر نہیں، زکوٰۃ کا بھی یہی نظام ہے کہ جس چیز کی زکوٰۃ ہے اسی چیز میں زکوٰۃ نکالنی ہوتی ہے، پیسہ نہیں نکالنا ہوتا ہے۔ جس چیز کی زکوٰۃ نکال رہے ہیں، سونے کی تو سونے کو نکالنا پڑتا تھا، چاندی میں چاندی کو ہی نکالنا رہتا تھا۔ اگر اونٹ ہے تو جی اس کے 5 تک جو ہے لے کر کے 24 تک بکریاں ہیں، اس کے بعد پھر اونٹ ہی نکالنا ہوتا ہے، جانور ہی نکالنا ہوتا ہے۔ گائے میں گائے کو نکالنا ہوتا ہے، اور بکری میں بکری کو زکوٰۃ نکالنا، قیمت نہیں نکالتے۔ لیکن امام احمد بن حنبل قائل ہیں اس بات کے کہ قیمت نکال سکتے ہیں، بجائے اپنے گھر سے بکری دینے کے کہ غریب مسکین کو کیا دے دیجئے، زکوٰۃ میں قیمت دے دیجئے اس کی، جائز ہے یہ۔ آج کیا کرتے ہو آپ کے گھروں میں جو زیورات ہے، جو لوگ زیورات کی زکوٰۃ نکالتے ہیں، زیور نکال کے دیتے ہو یا اس کی قیمت دیتے ہو؟ یہی نقد دیتے ہو یا نہیں دیتے ہو؟ اس زمانے میں تو یہ رواج بھی نہیں تھا، لیکن اس میں قائل ہے۔ اصل جو لوگ قیمت نکالنے کے جواز کے قائل ہیں، ان کی دلیلیں اصل وہی حدیثیں ہیں جو زکوٰۃ میں قیمت نکالنے کے قائل ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی زکوٰۃ میں قیمت نکالنے کے قائل تھے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ جو یمن سے تھے، یمن میں جو ہے گئے بھیجا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہاں سے زکوٰۃ وصول کر کے بھیجتے تھے، مدینے کو بھیجتے تھے، تو جو چیز بھیجنے کے لیے آسان تھی اسی کو طلب کرتے کہ یہ چیز آپ لوگ دو تاکہ مدینہ بھیجنے میں آسانی ہو۔ تو یہ بات تھی دلیل کی۔ 3 دلیلیں ہو گئی، 3 ہی دلیلوں کی باتیں آپ کے سامنے آ گئیں، اور دلیلیں پیش کروں؟ ہاں عربی میں جو دلیلیں، حدیث میں بس اتنی ہی 3 دلیلیں پیش کرتے ہیں وہ لوگ۔ اب اپنی طرف سے کیا کیا دلیلیں پیش کرتے ہیں میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، اور ہر دلیل کا آپ کو جواب دیتا ہوں۔ دلیل چوتھی کیا ہے؟ کہتے ہیں ان زکاۃ الفطر عبادۃ مفروضۃ من جنس معین فلا یجزئ اخراجها من غیر الجنس المعین کما لو اخرجها فی غیر وقتها المعین۔ کہتے ہیں زکوٰۃ فطر ایک فرض عبادت ہے جس کو معین، متعین یعنی فکس جنس میں متعین کیا گیا ہے، فرض کیا گیا ہے۔ اب اس زکوٰۃ کا اس متعین جنس کے علاوہ کسی اور چیز سے نکالنا جائز نہیں ہوگا، کافی نہیں ہوگا۔ جیسے کہ زکوٰۃ کو اس کے زکوٰۃ فطر کو اس کے متعین وقت سے پہلے یا بعد میں نکالے تو جیسے یہ جائز نہیں ہوگا ویسے ہی وہ بھی جائز نہیں ہے۔ یہ دلیل پیش کیا۔ آیا سمجھ میں؟ کچھ اردو میں نے ترجمہ کیا اس کا اور عربی میں پڑھا۔ اگر جنس معین ہی کی بات ہے، جنس معین ہی کی بات ہے تو پھر 5 ہی چیزوں میں سے نکالو، اس کے علاوہ مت نکالو۔ اگر یہ دلیل ہے تو پھر چاول بھی کی جنس بھی کہاں ذکر کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ ذکر کی ہے؟ نہیں ذکر کی ہے۔ تو یہ چاول نکال رہے وہ بھی اس کے خلاف ہو گیا۔
اور یہ وقت کی بات اس میں لکھی ہوئی ہے. وقت کے بارے میں پچھلے ہفتے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی فرضیت کا وقت ایک قول کے مطابق عید کا چاند نکلنے کے بعد، اور ایک قول کے مطابق عید کی صبح میں یہ فرض ہوتا ہے. اور صحابہ کرام 2 دن 3 دن پہلے بھی نکالتے تھے نہیں. اس کے اقوال میں نے پیش کیا آپ کے سامنے، اور یہ لوگ بھی اس کے جواز کے قائل ہیں کہ پہلے نکال سکتے ہو، کیونکہ صحابہ کرام نے نکالا ہے. اگر صحابہ نے یہ اجتہاد کیا ہے، انہوں نے نکالا ہے وقت کے لحاظ سے، اور جنس کے لحاظ سے بھی آپ نے بھی اجتہاد کیا ہے کہ وہی چیزیں آپ بھی خاص نہیں کرتے، تو پھر کیوں آپ قیمت کے معاملے میں اس طرح کی باتیں لے کر کے آ جاتے ہو؟ چوتھی چیز، 5ویں چیز ان کی چوتھی یہی تھی شاید کہ زکوٰۃ کو واجب کیا گیا ہے فقیر کی حاجت اور اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، اور مال کی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے. اور انسان کی ضرورتیں الگ الگ ہوتی ہیں. فَيَنبَغِي أَن يَتَنَوَّعَ الْوَاجِبُ، تو مناسب یہ ہے کہ واجب جو ہے، فرض ہے، وہ بھی ڈیفرنٹ ٹائپ کا ہو، تاکہ فقیر کے پاس ہر قسم کی ایسی چیز پہنچ جائے جس سے اس کی ضرورت پوری ہو جائے اور نعمت پر اللہ کا شکر بھی حاصل ہو جائے. اس جنس سے نکال کر کے جس جنس کی نعمت اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر کر رکھی ہے. یہ عربی کے الفاظ پڑھ کے سنا دیتا ہوں. یہ ترجمہ تھا ان الزکاۃ وجبت لدفع حاجت الفقیر وشکرا لنعمت المال والحاجات متنوعۃ فینبغی ان یتنوع الواجب لیصل الى الفقیر من كل نوع ما تندفع به حاجته ويحصل شکر النعمت بالمواساة من جنس ما انعم اللہ علیہ به. یہ دلیل پیش کرتے ہیں. یہ حنابلہ کی کتابوں میں یہ دلیلیں ذکر کی گئی ہیں. کہاں کی دلیل ہے بولو؟ روپے سے نکالو گے تو کیا روپیہ یہ جو کرنسی نوٹ ہیں، کیا یہ اللہ کی نعمت یہ نہیں ہے؟ کیا اس پر اللہ کا شکر ادا نہیں ہوگا؟ کیا اس سے فقیر مسکین کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہے؟ بلکہ اس سے بھی زیادہ ضرورت تو اس سے ہو جاتی ہے کہ پیسہ ہے تو مارکیٹ میں ہر سامان موجود ہے، جا کے فوراً اپنی مرضی کے مطابق، اپنی ضرورت کے مطابق خرید کے لائے گا. آپ نے تو چاول دے دیا، اس کی ضرورت کچھ اور ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، اس کی وہ ضرورت تو پوری نہیں ہوگی. یہ ایک دلیل. 5ویں تھی، یہ 6ٹھی دلیل ہے. وَلِأَنَّ مُخْرِجَ الْقِيمَةِ قَدْ عَدَلَ عَنِ الْمَنْصُوصِ فَلَمْ يُجْزِئْهُ كَمَا لَوْ أَخْرَجَ الرَّدِيَّ مَكَانَ الْجَيِّدِ. اس لیے بھی قیمت نکالنا کہتے ہیں جائز نہیں ہے کہ قیمت نکالنے والا جو منصوص ہے، جس کے بارے میں نص ہے، اس سے نکل گیا ہے، اس کے علاوہ قیمت کے بارے میں نص نہیں ہے اور وہ قیمت نکال رہا ہے، اس لیے قیمت نکالنا اس کے لیے کافی نہیں ہوگا. جیسے کہ کوئی آدمی اچھے کھجور کی جگہ، اچھے اناج کی جگہ ردی قسم کا اناج نکالے تو یہ اس کے لیے کافی نہیں ہوگا. یہ ایک دلیل پیش کر دیا. منصوص کیا ہے؟ منصوص کیا ہے؟ 5 چیزیں. اگر یہ دلیل ہے تو میں نے آپ کو شروع میں کہا پھر 5 چیزوں سے ہی نکال سکتے ہو، 5 چیزوں کے علاوہ کسی چیز سے نہیں نکال سکتے اگر یہ دلیل ہے تو. لیکن جب آپ 5 چیزوں کو سامنے رکھ کر کے اجتہاد کرتے ہو تو قیمت نکالنا بھی اجتہاد ہے. اس کے بعد 7ویں دلیل ان اخراج زکاة الفطر من الشعائر فاستبدال المنصوص بالقیمت یؤدی الی اخفائها وعدم ظہورها. کہا کہ زکاة الفطر یہ شعائر میں سے ہے، دینی شعائر میں سے ہے. یہ شیخ ابن عثیمین کی بات ہے جو یہاں نقل کیا. ایسا کتاب ان کی نہیں ہے لیکن کتاب لکھنے والے نے انہی کی کتاب سے نقل کیا. کیا کہا شیخ ابن عثیمین نے؟ یہ شعائر میں سے ہے. تو جو منصوص چیزیں ہیں وہ نکالے گا تو سب لوگ دیکھیں گے کہ یہ کو دین کی ایک فرض پر سب عمل کر رہے ہیں، شعائر میں سے ہے. اگر قیمت نکال دے گا تو چپکے سے جیب میں ہاتھ ڈالا، کسی کے ہاتھ میں رکھ دیا، کسی کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ جو ہے ارے بھائی اگر یہی معاملہ ہے تو ٹھیک ہے، لاؤڈ سپیکر لگا کر کے بیٹھ جاؤ یہاں پر اور
شاعر میں سے ہے لاؤڈ سپیکر نکال کے بیٹھ جاؤ کہ بھائی ہم زکوٰۃ فطر نکال رہے ہیں، آئیے یہاں سے زکوٰۃ فطر آپ لوگ لے کر کے جائیے، سب کو معلوم ہو جائے گا کیا ہے۔ اگر اعلان کرنا یہ مقصود ہے شریعت کا تو پیسے میں بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں، وہ قیمت میں بھی ہو سکتا ہے۔ یہ کیسی جو ہے کس طرح کی دلیل ہے؟ یہ جو آخری بات جو پیش کرتے ہیں وہ میں وقت تو اگرچہ کی ہو گیا ہے لیکن چونکہ میں نے کہا تھا کہ ختم کر کے جائیں گے آج، یہ تو پوری بات آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرضها من اصناف متعددۃ مختلفۃ القیمہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ فطر فرض کیا ہے الگ الگ قیمت والی الگ الگ چیزوں میں، جن کی قیمتیں الگ، یعنی جو کی قیمت الگ، گیہوں کی قیمت الگ، کشمش کی قیمت الگ، اور پنیر کی قیمت الگ، کھجور کی قیمت الگ۔ فدل علی ارادۃ العیان، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ الگ الگ چیزیں جو ہے یہی نکالنا، یہی مقصد ہے، قیمت مقصد نہیں کہ وہ قیمتیں الگ الگ ہیں ان کی۔ وَلَوْ كَانَتِ الْقِيمَةُ مُعْتَبَرَةً لَفَرَضَهَا مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ، اگر قیمتیں معتبر ہوتی تو ایک ہی جنس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرض کرتے، یا جو اس کی قیمت ہوتی دوسرے اجناس میں وہی جو ہے اس کی قیمت کے لحاظ سے دوسرے اجناس میں آپ فرض کرتے۔ یہ دلیل پیش کرتے ہیں۔ یہ دلیل کیا ہے؟ اصل میں ہم نے اپنے دور کے لحاظ سے اس بات کو سوچا ہے۔ کس کے دور کے لحاظ سے؟ ہاں، اپنے دور کے لحاظ، یہ بھی شیخ ابن عثیمین کے ہی اس میں ہے۔ آج کیا ہے، جو کی قیمت الگ ہے، گیہوں کی قیمت الگ ہے، ایک سا جو کی قیمت الگ، ایک سا گیہوں کی قیمت الگ، ایک سا کھجور کی قیمت الگ، ایک سا پنیر کی قیمت الگ، اور ایک سا کشمش کی قیمت الگ ہے۔ تو ہم نے سوچا کہ یہی اس زمانے میں بھی رہا ہوگا۔ یہ غلط سوچ ہے۔ کیوں غلط سوچ ہے؟ کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور میں جب وہ مدینہ آئے، یہ صحابی، مشہور صحابی آپ جانتے ہیں، صحابہ تھے مدینے کے اندر، آئے تو کیا کہا مدینے میں آ کر کے کہ شام کا جو گیہوں ہے، کہاں کا؟ شام کا۔ یہ صحیح حدیث ہے، صحیح روایت، شام کے علاقے کا، سیریا جو شام کا علاقہ ہے وہیں پر ان کی خلافت تھی، پورا یعنی ان کا دارالخلافہ وہیں تھا۔ وہ آئے تو کہا کہ وہاں کا جو گیہوں ہے، اچھے قسم کا گیہوں، وہ قیمت میں برابر ہوتا ہے ایک سا کے، آدھا سا ایک سا کے برابر ہو رہا ہے، اس لیے اس میں سے آدھا سا نکالیں گے۔ اس کا مطلب کیا نکلتا ہے کہ قیمتیں الگ الگ نہیں تھی، جب قیمت الگ الگ ہوئی تو سا میں بھی فرق کر دیا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور اس میں سے آدھا سا نکالتے تھے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ لوگ پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو نکالتے تھے وہی نکالتے رہے، لیکن امیر معاویہ نے قیمت کا اعتبار کیا۔ اس کا مطلب کیا تھا کہ قیمت میں فرق نہیں تھا اس زمانے میں، جب فرق آیا قیمت میں تو ایک سا کے بجائے آدھا سا کر دیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی احناف کے یہاں گیہوں میں آدھا سا دینا ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ احناف کے یہاں گیہوں میں کتنا نکالنا ہے آپ کو؟ ایک سا نہیں بلکہ آدھا سا، اور کھجور نکالنا ہے تو ایک سا نکالنا ہے۔ قیمت کس کی زیادہ ہوگی، کھجور کی یا گیہوں کی؟ کھجور کی قیمت زیادہ۔ پنیر نکالو ذرا ایک سا اور گیہوں نکالو آدھا سا، قیمتوں میں کتنا ڈیفرنس ہے آج۔ یہ اس زمانے کے لحاظ سے نہیں، یہ آج کے زمانے کو سوچ کر کے یہ باتیں کہہ دی گئی ہیں، یہ باتیں دلیل نہیں بن سکتی۔ اس کے بعد جو لوگ قیمت نکالنے کے قائل ہیں ان کی دلیلیں کیا ہیں؟ قیمت کا اعتبار امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ قیمت نکالنے کے بارے میں عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو کہ مشہور خلیفہ گزرے ہوئے ہیں، اپنے دور میں باقاعدہ یہ حکم جاری کر دیا تھا قیمت نکالنے کا۔ قیمت نکالنے کے تعلق سے بہت سے تابعین قائل رہے ہیں، اور اس زمانے میں ابو اسحاق کی بات کے مطابق، جو کہ صحیح سند سے ثابت ہے، ان کے اس قول کے لحاظ سے تو اس زمانے کی ایک عام چیز تھی یہ کہ لوگ قیمت نکالا کرتے تھے۔ یہ چیزیں ان کی دلیل ہیں، اور دلیل میں وہ تمام جو ہے روایتیں بھی ہیں جو زکوٰۃ میں، صدقہ فطر میں نہیں بلکہ عام زکوٰۃ میں، بجائے وہ سامان نکالنے کے
قیمت نکالنے کے جواز کے بارے میں جو دلیلیں ہیں وہ دلیلیں وہ یہاں پر بھی پیش کرتے ہیں کہ یہ بھی ایک طرح کی زکوٰۃ ہے اور وہ بھی ایک طرح کی زکوٰۃ ہے۔ ان کی دلیل میں سے ایک اہم دلیل یہ ہے کہ آج فقیر اور مسکین ان کی ضرورت پوری کرنا یہی زکوٰۃ فطر کا مقصد ہے۔ مقصد یہی ہے، مقصد ہے کہ نہیں؟ مقصد یہی ہے، ہر کوئی یہ مانتا ہے مقصد یہی ہے، اور یہ ضرورت آج کے زمانے کے لحاظ سے قیمت سے زیادہ بہتر انداز سے پوری ہو سکتی ہے بجائے ان سامانوں کے۔ اس زمانے میں یہ سامان نکالا کرتے تھے زکوٰۃ میں کہ وہ ان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے کام آتے تھے۔ بازار میں گئے، یہ سامان دیا اور اپنی ضرورت کا کوئی بھی سامان خرید لیا۔ آج یہ شکل نہیں ہے۔ اگر ان کے پاس رقم رہے گی، ان کے پاس یہ کرنسی نوٹ رہیں گے، مارکیٹ میں جائیں گے، جو بھی ضرورت ہے وہ پوری وہ لے لیں گے۔ لوگ کبھی کبھی یہ پیش کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کسی اور چیز میں خرچ کر لے، ہو سکتا ہے شراب پی لے، ہو سکتا ہے جو ہے ہاں کچھ حرام۔ بھائی یہ تو آپ گیہوں دو گے، چاول دو گے، تب بھی ہو سکتا ہے اس کو بیچ کر کے کیا خرید کے لے کے آ جائے۔ یہ چیز کوئی آدمی غلط ہے تو کسی بھی چیز میں اپنی غلطی پر جائے گا، وہ چیز اس کے لیے دلیل نہیں بنتی کہ آپ اس کو روک دو اس کو۔ اس زمانے میں یہ چیزیں باقاعدہ لین دین میں آتی تھیں۔ اس کی ایک دلیل اور پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ جو شریعت کے اندر ربا کا معاملہ ہے، ربا الفضل جسے کہا جاتا ہے، جب ایک جنس کو دوسری جنس، ایک ہی جنس کو بیچتے ہیں، جیسے کھجور کو کھجور کے بدلے میں بیچیں تو برابر ہونا ضروری ہوتا ہے۔ یہ بہت ربا کا مسئلہ، سود کا مسئلہ۔ آج کہو گے کہ اس کی ضرورت کیا ہے؟ کھجور کو کھجور کے بدلے میں کیوں؟ کھجور بیچنا ہے تو کس کے بدلے میں بیچ دو؟ روپیہ پیسہ۔ یہ آج لوگوں کے پاس روپیہ پیسہ عام ہے، اس زمانے میں نہیں تھا۔ اس لیے کسی کے پاس کھجور ہے، یہ پہلے سے ملا اس کو کھجور اچھا نہیں ہے اور مارکیٹ میں کچھ اچھا کھجور ہے، اس کے کھانے کی خواہش ہے، تو کیا کرتا تھا؟ یہی کھجور لے جا کر کے اچھا کھجور خرید کر کے لے کے آنا چاہتا۔ اس زمانے میں عام رواج تھا، اسی لیے اس کو سود قرار دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی حال گیہوں چاول کا بھی، چاول تو نہیں تھا، جو وغیرہ کا بھی ذکر ہے حدیثوں میں۔ یہ ربا کے معاملے میں ایک جو ہے حدیث میں اس کو بیع مسرات کہا جاتا ہے۔ اس زمانے میں جانور بیچنے کا ایک تھا طریقہ، تو جانور بیچتے تھے تو جانور جو فیمیل جانور ہے اس کو یہ دکھانے کے لیے کہ اس کا دودھ بہت زیادہ ہے تو 2-3 دن تک دودھ دوہتے نہیں تھے، تو تھن اس کا خوب بڑا ہو جاتا، دودھ پورا تھن کے اندر پڑا ہوا ہے، اس کو مسرات کہتے تھے۔ اب لے جا کر کے بیچ دیا، خریدنے والے کو بعد میں معلوم ہوا کہ یہ تو اتنا دودھ نہیں ہے، اس کے پاس تھن دیکھنے میں بڑا لگ رہا تھا، بعد میں وہ چھوٹا ہو گیا جب دودھ نکل گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر وہ چاہے تو رکھے اپنے پاس، نہیں تو واپس کرے اور ساتھ میں 1 سا کھجور واپس کرے۔ کیا واپس کرے؟ 1 سا کھجور واپس کرے، ساتھ میں اس کو دے دے۔ سوال کیا ہوتا ہے، یہ بات یہاں پر کیا ہے اس میں سمجھنے کی کہ ان کے پاس پیسے اسے یعنی درہم اور دینار کے شکل میں نہیں ہوتا۔ آج اگر کسی کو کہنا ہو تو کیا کہیں گے آپ؟ جی آپ اس کا کچھ بدلہ جو ہے اس کو دینا پڑے گا۔ بہت سے فقہا یہاں بھی اس بات کے قائل ہیں کہ اگر کھجور اس ملک میں نہیں ہے جہاں یہ معاملہ پیش آیا تو کھجور کی جگہ پر کیا دے گا؟ کیا اناج دے گا؟ کون سا اناج؟ کیا کتنا اناج دے گا؟ ایک اپنی جگہ پر ایک مسئلہ ہوتا ہے۔ اس زمانے میں یہ عام لین دین تھا، کھجور کا لین دین بہت عام تھا اس زمانے میں، اور اس لحاظ سے اس میں خاص طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ فطر کو فرض کیا ہے۔ یہ بات آئی، میں نے اتنی تفصیل جو ذکر کی ہے تو کبھی یہ مت سمجھ جائیے گا میری اس تفصیل کے بعد کہ ہم احناف کے، آج کل جو احناف کے یہاں ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے، ایک طریقہ بنا ہوا ہے کہ زکوٰۃ فطر کا باقاعدہ اعلان کر دیتے ہیں، اخباروں میں بھی آنا شروع ہو جاتا ہے کہ اس مرتبہ ایک آدمی کی زکوٰۃ فطر کی قیمت اتنی ہے۔ ہو سکتا ہے بھی اخبار میں آ گیا ہو، آپ نے جو ہے پڑھ لیا ہو، 70 روپے یا کچھ ایسے جو ہے اس سال کا نکال۔ ہم اس کے بھی قائل نہیں ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں۔ احناف جو قیمت کی تعین کرتے ہیں وہ کس کے لحاظ سے کرتے ہیں؟ گیہوں کے لحاظ سے، اور وہ بھی آدھے سا کے لحاظ سے، 1 سا کے لحاظ سے نہیں کرتے۔ اور جو تعین کرتے ہیں کس کے لحاظ سے کرتے ہیں؟ گیہوں کے لحاظ سے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیزیں ثابت ہیں
وہ ہم نے کتنا کہا آپ سے؟ 5 چیزیں جو ہے اس زمانے میں جو صحابہ نکالتے تھے، جو چیزیں ثابت ہیں نکالنے کے لیے صحابہ سے، وہ 5 چیزیں ہیں. تو گیہوں کو لے کر کے ہی کیوں پکڑے ہوئے ہو؟ گیہوں کے بارے میں تو ویسے بھی اعتراض ہے کہ اس کا وہ ثابت ہے یا نہیں ہے، یا بعد کے دور میں صحابہ نے نکالنا شروع کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گیہوں نہیں تھا، اس کے بارے میں تو اختلاف بھی ہے. تو یہ چیز ہم اس کے بھی قائل نہیں ہیں کہ آپ متعین کر دو 70 روپے 80 روپے 20 روپے، یہ بھی جو ہے صحیح نہیں. لیکن ہم کس بات کے قائل ہیں وہ بتا رہے ہیں آپ کو. ہم پہلے اس بات کے قائل ہیں کہ یہ 5 چیزیں. کون سی 5 چیزیں؟ گیہوں، جو، کھجور، کشمش، پنیر. یہ 5 چیزوں میں سے آپ جو بھی نکال سکتے ہیں آپ نکالیے اور بھیجیے فقیر مسکین کے گھر میں. جو اسی آپ نے اللہ نے آپ کو حیثیت دی ہے آپ دیجیے. یہ چیزیں کیا ہے؟ منصوص ہے. پہلے نمبر پر یہی چیزیں آتی ہے. جب یہ چیزیں ہیں تو یہی چیزیں نکالیے تاکہ ہر اختلاف سے آپ بچ جائیں اور دور ہو جائیں اور کوئی مسئلہ پیدا نہ ہو. لیکن اگر آپ ان 5 چیزوں کے علاوہ کچھ نکالنا چاہتے ہیں، جیسے آپ بنگلور میں عام طریقے سے علماء سے آپ سنیں گے کہ جو آپ کھاتے ہو نکال دو. کسی سے بھی پوچھو، کسی کی لکھی ہوئی بات نقل کر دیا، اب اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں کہ یہ کن حالات میں کن سچ میں جو ہے یہ بات کہی گئی. وہ بھی منصوص نہیں ہے، نص نہیں ہے، تو اس کو کیسے آپ پکڑ کے بیٹھ سکتے ہیں؟ کوئی اجتہاد کسی زمانے کا آج کے زمانے میں بھی اسی اجتہاد کو کیسے پکڑ کے بیٹھ سکتے ہیں؟ تو اگر آپ چاول نکالنا چاہتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چاول بھی منصوص نہیں ہے اور قیمت بھی منصوص نہیں ہے. اگر جو نص ہے وہ نکالنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، وہی افضل ہے، وہی بہتر ہے. یہ 5 چیزیں ان میں سے کوئی بھی نکال دیجئے، یہ بہتر ہے. لیکن اگر اس میں نہیں نکالنا چاہتے ہیں تو ہم جب کہتے ہیں قیمت نکال سکتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ احناف کا طریقہ بھی نہیں. وہ کیا ہے؟ آپ کشمش نکالنا چاہتے ہیں، ایک سا کشمش کی جو قیمت بنتی ہے، بجائے اس کے کہ آپ نکالنے کے لیے بازار جائیں، خرید کر کے لائیں، ڈھو کر کے کسی کو پہنچائیں، آپ اتنی قیمت، اتنا پیسہ کسی غریب مسکین کو دے دیں. اس کی ضرورت بھی پوری ہو جائے گی اور آپ کی زکوٰۃ بھی. اسی لیے اس کی قیمت متعین نہیں کی جا سکتی. یہ جو قیمتوں کی تعین کر کے اخباروں میں اور جو ہے مسجدوں میں لگایا جاتا ہے کہ اس سال اتنی قیمت ایک آدمی کی طرف سے نکالنا ہے، یہ صحیح نہیں. ہم کیا کہتے ہیں؟ آپ چاول ہی نکالنا چاہتے ہو تو چاول جا رہے ہو خرید کر کے، بوریا لے کر کے آؤ گے، کسی کو لے جا کر کے دو گے، پھر وہ کسی کو بیچ دے گا اونے پونے میں. اس سے بہتر کیا ہے کہ جو آپ 250 روپے کا یا 500 1000 کا یہ بوریا خرید کر کے لے کے آئے، یہی 500 1000 روپے کسی مسکین کو دے دیجئے، وہ اپنی ضرورت کے لیے خرچ. آپ جو چیز نکالنا چاہ رہے ہو اس کی جو قیمت بنتی ہے وہ قیمت ہی دے دو، کوئی بات نہیں ہے. جو آپ کھجور نکالنا چاہتے ہو تو کھجور کی قیمت کا، آپ کشمش نکالنا چاہتے ہو تو کشمش کی قیمت کا اعتبار ہوگا. آپ ان 5 چیزوں میں سے کوئی بھی نہیں، اگر وہی چیز نکال دیں سب سے اچھا ہے. میں نے آپ کے سامنے شروع میں کہا اگر آپ نہیں اس کو کرنا چاہتے ہیں کہ کہاں مارکیٹ جائیں گے اور فقیر مسکین کو ڈھو کر کے لے جائیں گے، تو ہمارے لیے بھی آسانی، ان کے لیے بھی آسانی، اور دین آسانی چاہتا ہے. فقیر مسکین کی ضرورتیں بھی اس میں پوری، ان کی مصلحت کا جو تقاضا ہے وہ بھی پورا ہوتا ہے. تو ہم نے یہی لے جا کر کے اس کو دے دیا، وہ اپنی ضرورت کے لحاظ سے اپنی ضرورت کا سامان خرید لیا، یہ اس کے لیے بہتر شکل ہوگی. جب ہم قیمت کی بات کہتے ہیں تو ہم اس قیمت کی بات کرتے ہیں، ہم قیمت کی وہ بات نہیں کرتے جو احناف کے یہاں رائج ہے. بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ جو متعین کر دی جاتی ہے ہم اس کے بھی قائل نہیں ہیں. اس کو تعین کرنا 70 روپے 80 روپے 100 روپے یہ غلط ہے، یہ بھی صحیح نہیں. آدمی جیسا کھاتا ہے، ایک آدمی 40 روپیہ کے جی چاول کھا رہا ہے، ایک آدمی 100 روپیہ کے جی چاول کھا رہا ہے، قیمت دونوں کی فرق ہوگی نہیں ہوگی؟ اگر آپ متعین کر دیتے تو سب کیا ہے؟ امیر غریب سب جو ہے وہی لا کر کے زکوٰۃ دے رہے ہیں، وہ بھی غلط ہے. آدمی اپنی حیثیت کے لحاظ سے زکوٰۃ فطر بھی نکالتا ہے. چاول آٹا جو ہوتا ہے نا، کبھی بعض آٹے سستے بھی ہوتے ہیں، بعض آٹے مہنگے بھی ہوتے ہیں، الگ الگ انداز سے آدمی کھا رہا ہے.
اس کے لحاظ سے آدمی اس کی جو ہے وہ قیمت نکالنا چاہتا ہے، قیمت نکالنے دو، یہ متعین کرنا یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ یہ بات تھی، اس بات کو ذہن میں رکھیے۔ اسی سے جڑا ہوا ایک دوسرا مسئلہ ہے، آج ہمارے بھائی جو یہ بات کہتے ہیں کہ قیمت نہیں نکالی جا سکتی کیونکہ یہ سنت کے خلاف ہے، تو یہ وزن کر کے کیوں زکوٰۃ فطر نکالتے ہو؟ یہ بھی سنت کے خلاف ہے۔ سنت کیا ہے زکوٰۃ فطر میں؟ سا سے نکالنا ہے۔ اور اس لیے بھی یہ بات کہہ رہا ہوں کہ سا الگ الگ چیزوں کو جب آپ برتن میں رکھو گے تو وزن الگ الگ ہوگا، یقینی طور پہ گیہوں کا وزن الگ ہو جاتا ہے، جو کا وزن الگ ہو جاتا ہے، اسی لیے اختلاف بھی ہے وزن میں۔ عام طریقے سے ہمارے ہندوستان کے جو علماء ہیں جنہوں نے گیہوں وزن کیا ہے وہ کیا کہتے ہیں 2.5 kg ہوتا ہے، گیہوں وزن کر کے میں نے بھی دیکھا 2.5 kg ہوتا ہے، لیکن جو وزن کرو گے تو کم ہوتا ہے، اس سے وہ تھوڑا ہلکا ہوتا ہے گیہوں کے مقابلے۔ تو آپ جو ہے شیخ ابن عثیمین وغیرہ کو پڑھیں گے تو 2.5 kg نہیں کہتے، 2 kg اور کچھ گرام کہتے ہیں، بس اتنا ہی کہتے ہیں کہ جو ہے 1 سا ہوتا ہے۔ یہ وزن کا بھی فرق آپ کس لحاظ سے نکالتے ہو؟ لوگ کبھی یہ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں بھی درہم دینار تھا، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلوب ہی ہوتا تو آپ کیا کہہ دیتے کہ قیمت میں سے بھی نکالو؟ آپ نے نہیں کہا۔ تو بھائی اگر وزن مقصود ہوتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وزن بھی تو تھا اس زمانے میں، سا کے علاوہ وزن کا بھی رواج تھا اس زمانے میں، آپ وزن بھی کہہ دیتے تھے۔ آج کیوں وزن سے نکال رہے ہو؟ کیوں اسلامی حکومتوں نے اپنی اس چیز کو باقی نہیں رکھا کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سا اور مد کا طریقہ تھا، وہی طریقہ اگر اسلامی حکومتیں باقی رکھتی تو کیا آج باقی نہیں رہتا تھا؟ یہ گرام کا طریقہ کیوں آ گیا؟ آج کتنی پریشانی ہے سونے کا نصاب متعین کرنے میں۔ سونے کا نصاب کتنا ہے؟ 3 قول ہے اس سلسلے میں گرام کے لحاظ سے، ایک تو 105 ہے، ایک 85 ہے اور ایک 70، اس سے کچھ جو ہے زیادہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زکوٰۃ میں ذکر کیا ہے وہ صرف 200 درہم ہے اور 20 دینار ہے، وزن کا ذکر ہی نہیں ہے۔ پھر یہ 20 دینار کا اس زمانے کے لحاظ سے کیا ہوتا تھا؟ تو الگ الگ زمانوں میں الگ الگ، کبھی آپ تولے کا نام سنتے تھے، وہی تولہ اب جب گرام میں آیا تو اتنا اختلاف ہو گیا علماء کے درمیان اس کو متعین کرنے میں۔ اگر اس چیز کو باقی رکھا جاتا تو زکوٰۃ نکالنے میں بھی آسانی ہوتی اور یہ اختلاف بھی نہیں ہوتا۔ یہ تو نہیں باقی رکھے کہ سنت کے خلاف ہے، وزن کر کے دینا سنت کے خلاف ہے، ناپ کے دینا یہی سنت ہے، یہاں تو نہیں آتی سنت جو ہے ذہن میں۔ وہ قیمت کا مسئلہ چونکہ احناف کا ہے اس لیے وہاں وہ سنت کے خلاف وہ پورا جو ہے مسئلہ جو ہے اس پر اتنا واویلا لوگ مچاتے رہتے ہیں، اتنی چیزیں ہوتی رہتی ہیں۔ حقیقت بتاؤں آپ کو، جتنا سامان ہم نکالتے ہیں واقعی معنی میں 1 سا 2.5 kg جو ہم نکال رہے ہیں حساب سے 1 سا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یقین کے ساتھ ہم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ سا تو ہے نہیں نا، اور یہ چیزوں کا وزن الگ الگ ہوتا ہے۔ ہم نے کون سی چیز وزن کر کے دیکھی؟ ہم تو صرف گیہوں کے بارے میں ہی جانتے ہیں، وزن کر کے دیکھا، اس لیے صرف گیہوں کا ہی ہم اعتبار کرتے ہیں اور اسی سے نکالتے ہیں، کیونکہ گیہوں کا میں نے خود ناپ کے دیکھا وہ 2.5 kg ہوتی ہے، اور ہمارے جو بھی علماء الحدیث ہندوستان کے آپ سنیں گے مبارک پور وغیرہ کے، وہ سب جو ہے 2.5 kg لکھتے ہیں، اس لیے کہ سب نے وزن کر کے دیکھا ہے 2.5 kg ہوتا ہے، دوسری چیزوں کا نہیں لکھتے وہ لوگ، کیونکہ وہ دیا نہیں ہے، انہوں نے وزن کر کے دیکھا نہیں ہے۔ ہم وزن کر کے جو دوسری چیزوں کا دے رہے ہیں پتہ نہیں وہ 1 سا ہوتا بھی ہے کہ نہیں ہوتا ہے، یہ خود بھی ایک شبہے کی چیز ہے اس کے اندر۔ یہ چند باتیں ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے اس مسئلے کے تعلق سے ذکر فرمائی۔ اب میرے خیال میں یہ مسئلہ جو ہے اتنا ذکر کر دینا کافی ہے، پوری تفصیل آپ کے سامنے پیش کی، آپ کا دل جیسا مطمئن ہوتا ہے اس کے لحاظ سے آپ نکالیے۔ ہم نے پھر آخر میں آپ سے ایک بات کہہ دیتے ہیں کہ بہتر یہی ہے کہ جو چیزیں حدیث میں ذکر کی گئی ہیں وہی چیزیں نکال دیں، ہر طرح کے اختلاف سے بچ جائیں گے، یہ بہتر ہے۔ لیکن اگر چاول نکالنے کی ضد ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ چاول اور قیمت میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں چیزیں اجتہادی ہی ہیں، دونوں کا تعلق اجتہاد سے ہے۔ جی اچھا، ہاں یہ بھی جو ہے جو اعلان کرتے ہیں غلط کرتے ہیں۔
چاہے ہماری مسجدوں میں ہو چاہے احناف کی مسجدوں میں اعلان نہیں کر سکتے اس سلسلے. جی ہاں مد سے 4 مد کا ایک سا ہوتا ہے. مد جو ہے یہ نہیں وہ CIS کی بات نہیں کر رہا ہوں میں. یہ مد جو ہے نا ابھی عربوں کے یہاں بھی چیزیں نہیں ہیں. یہ پورے جو ہے یعنی آپ حتیٰ کہ سعودی میں بھی آپ کو سا اور مد نہیں ملتا. یہ کیا ہے؟ یہ ایک جو ہے عمر آباد میں ایک شیخ الحدیث تھے, انتقال ہو گیا کافی پہلے. اس وقت ان کا جو ہے ان کے پاس سند ہے پوری اس کی کہ یہ اتنا ہی بڑا یہ ہے مد جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا, پوری سند کے ساتھ وہ چلا آ رہا ہے. تو ہر سال وہ اسی مد سے باقاعدہ جو ہے دے کر کے اتنا ہی ناپ کا وہ بنوا کر کے اپنے سارے شاگردوں کو دے دیتے. تو مجھے بھی اس وقت جب میں نے پڑھا وہاں پہ تو مجھے بھی وہ مد ملا. میرے گھر میں وہ مد ہے اور ہمیشہ وہ مد سے ہی ناپ کر کے گیہوں جو ہے دیتے تھے. اور ناپ کر کے میں دیکھا 2.5 kg ہوتا تھا. تو یہ چند باتیں تھیں, اسی پر آج کا درس ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب. صدقۃ الفطر کے بارے میں بعض لوگوں نے یہ بات اٹھائی ہے, حالانکہ میں نے اس کا ذکر کیا ہے, لوگ شاید اس کو صحیح سے سنے نہ ہو, کہ اس زمانے میں یہ درہم اور دینار تھا ضرور, لیکن بہت کم لوگوں کے پاس, اور لین دین میں اس کا استعمال بہت کم ہوتا تھا. سامان خریدنے اور بیچنے میں درہم اور دینار کا استعمال بہت کم ہوتا تھا. میں نے یہ بات ذکر کی ہے, شاید آپ کو جو ہے یاد نہ ہو. یہ بات ذکر کی ہے, یہ بتایا ہے کہ لین دین لوگوں کا سامان سے سامان کا زیادہ ہوتا تھا. یعنی کھجور لے کر کے گئے, دوسرا سامان خرید کر کے لے کے آئے. آپ یہ بہت کم پائیں گے. بڑا سامان کوئی رہا تو وہی درہم اور دینار سے خریدتے تھے. چھوٹے چھوٹے سامان کبھی بھی درہم اور دینار سے بکتے ہی نہیں تھے. کوئی اونٹ خریدنا ہے تو آپ کو مل جائے گا کہ جو ہے درہم سے خریدا, دینار سے خریدا. بکری خریدنا ہے تو یہ آپ کو مل جائے گا, لیکن گوشت یا دودھ کسی نے درہم اور دینار دے کر کے خریدا ہو, کہیں آپ حدیث میں ایسی کوئی مثال نہیں دکھا سکتے مجھے کہ وہ درہم اور دینار سے ایسی چیزیں جا کے خریدتے تھے. خریدنے اور بیچنے میں لین دین وہی تھا, سامان کا سامان کے ساتھ. بڑے بڑے سامانوں کے لیے یہ درہم دینار کام آتے تھے, اور اگر کسی کے پاس ہوتا بھی تھا درہم دینار تو بڑی حفاظت سے رکھتے تھے. یہ عام لین دین میں اس کا استعمال نہیں کرتے تھے. حفاظت سے کیا مطلب ہے؟ آپ ایسا سنتے ہوں گے بہت زیادہ حدیثوں میں یہ بھی آتا ہے, اس کو ریکاز کہا جاتا ہے. ریکاز کہتے تھے اس خزانے کو جو زمین پہ دفن کیا گیا ہے. یہ کیا تھا؟ سونے اور چاندی کے سکے ہوتے تھے, وہ لوگ زمین میں دفن, جو چیز روز کی لین دین کی ہوگی زمین میں دفن کر کے کیوں رکھیں گے کہ کسی کو پتہ نہیں. کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا تھا کہ جس کا وہ مال ہے صرف اسی کو پتا تھا, وہ مر گیا کسی کو پتا ہی نہیں. تو یہی مال لوگ جب وہ کھودتے تھے زمین تو لوگوں کو ملتا تھا یہ مال. اور اس کے بارے میں جب معلومات نہیں ہوتی ہیں لوگوں کو اور جب باتیں پیش کرتے ہیں, اسی لیے ہم بار بار کہتے ہیں کہ کبھی بھی یاد رکھیے کہ دقیق جو معلومات, باریک معلومات کسی چیز کے بارے میں پورے ڈیپتھ میں جا کر کے جو معلومات ہوتی ہیں, جب تک یہ معلومات نہ ہوں لوگوں کو فتویٰ دینے کا حق نہیں ہوتا ہے. لوگ مسائل بیان کرنے لگتے ہیں حالانکہ ان کو اس طرح کی معلومات نہیں ہوتی ہیں. بس کیا ہوتا ہے, کسی کی بات پڑھ لیا, اس کو لوگوں کے سامنے نقل کر دیا. یہ کسی کی بات ہے, مجھے بھی معلوم ہے, اور کس کی بات ہے وہ بھی مجھے معلوم ہے کہ یہ کس کی بات ہے. کس عالم نے یہ بات ذکر کی ہے کہ اس زمانے میں بھی درہم اور دینار تھے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ نہیں کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 2 ہی چیز کا تذکرہ کیا جو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث میں. وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ جو اور کھجور ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری چیزوں کا بھی تو ذکر نہیں کیا ہے, حالانکہ وہ چیزیں مدینے میں تھی, جس کی دلیل ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث. اس میں یہ بات ذکر ہے, اس میں یہ بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نکالا کرتے تھے. یہ نہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیا.
اس میں وہ 5 چیزیں ذکر کرتے ہیں کہ ہم اس سے نکالا کرتے تھے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ہی چیزیں ذکر کی تھیں۔ تو یہ ہیں باتیں جو سمجھنے کی ہوتی ہیں، جن کو اس کی جو ہے سمجھ پورے طریقے سے نہیں ہوتی ان کو ان مسائل میں بات بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر بات کرتے بھی ہیں تو کہنا چاہیے کہ ہم فلاں عالم کی بات نقل کر رہے ہیں آپ کے سامنے، اور وہ عالم اپنی فقہ کے لحاظ سے بات کرتا ہے، اپنے مذہب کے لحاظ سے بات کرتا ہے، وہ پورے کھلے انداز سے ایک بات نہیں کرتا ہے، وہ پہلی کوئی بات نہیں کہتا۔ یہ ایک بات تھی۔ دوسری بات یہ ہے جو آج ہم مسائل یہ ختم کرنا چاہتے ہیں صدقہ فطر کے، وہ ہے کہ صدقہ فطر نکالیں گے تو کس کو دیں گے؟ یہ تو ہر کوئی جو ہے یہ سوال کرتا ہے کہ صدقہ فطر کس کو دیں گے۔